السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آیت نمبر 71۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیرپا ہے۔ یہ آیت فرعون کا غرور اور ظلم کو واضح کرتی ہے۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کر لیا تم نے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنا بڑا استاد قرار دے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ پھر اس نے سخت دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دے گا اور کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دے گا تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ باطل حکمران حق کے سامنے بے بس ہو کر ظلم اور جبر کا سہارا لیتے ہیں، لیکن جادوگر چونکہ حق کو پہچان چکے تھے اسی لیے وہ ان دھمکیوں سے نہیں ڈرے، بلکہ ایمان پر قائم رہے کہ سچا ایمان انسان کو ہر خوف سے آزاد کر دیتا ہے، اور ظالم کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 72۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ رب العالمین پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تو تم جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی میں ہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والے جادوگروں نے نہایت جرأت اور یقین کے ساتھ فرعون کو جواب دیا کہ اب یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان کھلی نشانیوں پر ترجیح دیں جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ رب العالمین کو چھوڑ دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حق دل میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اس سے ہٹا نہیں سکتی۔ انہوں نے فرعون کو واضح طور پر کہہ دیا کہ تم جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، کیونکہ تمہارا اختیار صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے، تم آخرت میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ دراصل ان کے کامل ایمان، آخرت پر یقین اور اللہ رب العالمین پر بھروسے کا اعلان تھا کہ سچا مومن دنیاوی خوف اور نقصان کو نظر انداز کر کے ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ آیت نمبر 73۔ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے اپنے ایمان کی اصل وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، خاص طور پر وہ جادو جس پر ہمیں فرعون نے مجبور کیا تھا۔ سچا ایمان انسان کے اندر فوراً توبہ اور ندامت پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جبکہ دنیا اور اس کے ظالم حکمران فنا ہونے والے ہیں، یہ ان کے
یقین آخرت اللہ رب العالمین کی عظمت کے اعتراف کا اظہار تھا۔ آیت نمبر 74، إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہوگا، اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا، یعنی کفر اور گناہوں کی حالت میں مرے گا، اس کے لیے جہنم ہے، جہاں نہ مرے گا کہ عذاب سے نجات مل جائے اور نہ ایسی زندگی پائے گا جس میں سکون ہو۔ اس آیت میں جہنم کے عذاب کی شدت کو نہایت مؤثر انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ وہاں انسان ایک ایسی کیفیت میں ہوگا جو نہ مکمل موت ہے اور نہ حقیقی زندگی، بلکہ مسلسل تکلیف اور عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ دراصل کافروں اور سرکش لوگوں کے انجام کی تصویر ہے جو حق کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 75، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ۔ اور جو بھی اس کے پاس ایمان کی حالت میں حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ اس آیت میں کامیابی کا مکمل معیار بیان کیا گیا ہے، صرف ایمان کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں اعلیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا جو دنیا کی کسی بھی کامیابی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ دراصل ان مومن جادوگروں کے انجام کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ایمان لا کر ثابت قدمی دکھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔